گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ آپ علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن آپ کے چرچے پہلے سے اور پھر آخر میں اس بات پر ہم پہنچے تھے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو اس وقت کی جو سپر پاور کو طاقتیں تھی ان کا وہاں کوئی حکم اور فرمان جاری نہیں ہوتا تھا۔ وہاں پر اللہ نے آپ کی پیدائش کروائی اور وہ مکہ، یعنی مکہ اور مدینہ وہ دو شہر تھے کہ جہاں نہ کیسر کا حکم چلتا تھا نہ کسرا کا حکم چلتا تھا، تو اللہ نے آپ کو اس دھرتی پر دیا اور پھر پوری دنیا کا وہ مرکز تھا۔ اللہ نے آپ کی پیدائش کے لیے اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ پوری دنیا میں مشرق مغرب شمال جنوب میں آپ کا پیغام ہو۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے معروضات گزار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے پوری کائنات پہ نظر دوڑائی اور اس میں ولد اسماعیل کا انتخاب کیا اور ان کی اولاد کو چنا، اور اولاد اسماعیل پہ جب نظر دوڑائی تو اولاد اسماعیل میں سے اللہ رب العزت نے بنو کنانہ کا انتخاب، اور بنو کنانہ کے قبیلے پر اللہ نے نظر دوڑائی تو ان میں سے اللہ رب العزت نے قریش کا انتخاب کیا، اور قریش خاندان پر جب اللہ نے نظر دوڑائی ان کی شاخوں میں سے اللہ رب العزت نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور جب بنو ہاشم پر نظر دوڑائی ان میں سے اللہ رب العزت نے عبد المطلب کا انتخاب کیا، اور عبد المطلب کی اولاد پر اللہ نے نظر دوڑائی تو ان میں حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا، اور حضرت عبداللہ کے گھر میں اللہ نے میں محمد کو بھیج دیا۔ گویا کیا پتا چلا کہ آپ علیہ السلام کا انتخاب اس طرح ہوتا آیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے خاندان میں کوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں گزری جو بدکار، جہاں سے آپ کا سلسلہ چلنا تھا اس لڑی میں کوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں۔ اب اور تفصیل میں ہم نہیں جاتے، ہم قریب کی بات کرتے ہیں، عبد المطلب سے بات کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب ہیں، اور آپ کی معلومات کے لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نام عبد المطلب نہیں تھا، اصل نام ان کا شیبہ تھا، شیبہ اصل نام تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے اور ہاشم کے بیٹے تھے۔ ہاشم کا انتقال ہو گیا، یہ اپنی والدہ کے ساتھ چلے گئے، اور والدہ بھی بڑے اعلیٰ خاندان سے تھی، وہاں بہت عرصہ رہے۔ تو ایک دن مطلب، یہ اصل میں چچا کے شیبہ، مطلب گئے اور جا کر کہا کہ ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے بیٹے کو نہیں پال سکے، لہذا آپ شیبہ کو ہمارے حوالے کیجئے، ہم اس کی پرورش کریں گے۔ وہ خاتون بھی بڑی
زرف خاتون تھی، اس نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں، بچے سے پوچھ رہے تھے اگر آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں تیار، اور اگر میرے پاس رہنا چاہے تو آپ کو اعتراض نہیں ہو۔ شیبہ کو بلایا گیا اور پوچھا، تو اس نے کہا اماں جان آپ اگر ناراض نہ ہو، آپ میری ماں ہیں، لیکن نسب بات سے چلا کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے چچا کے ساتھ جاؤں۔ ماں نے خوشی کے ساتھ اپنے بیٹے کو اس کے چچا کے ساتھ بھیج دیا، اور جب مطلب نکلے وہاں سے، پیچھے شیبہ بیٹھا ہوا تھا، اور جب مکہ میں داخل ہونے لگے، بڑا خوبصورت بیٹا تھا، تو لوگوں نے یہ دیکھا، اور اس دور میں غلام رکھنا بہت بڑی بات ہوتی تھی، فلاں کے اتنے غلام، فلاں کے اتنے غلام، فلاں کے اتنے غلام۔ لوگ یہ سمجھے کہ مطلب جو ہے وہ کسی غلام کو لے آیا اپنے لیے، تو انہوں نے آواز دی، کہا عبد المطلب، یہ مطلب کا غلام ہے، یہ کہا گیا، اور اتنا مشہور ہو گیا عبد المطلب، اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگ اصل نام بھول گئے اور عبد المطلب سے مشہور ہو گئے۔ یہ وجہ بنی عبد المطلب کہنے کی، عبد کا نام غلام، مطلب نام تھا، عبد المطلب گویا مطلب کا غلام، اتنا مشہور ہو گیا یہ لفظ کہ یہ ان کا نام بن گیا اور اصل نام بھول گئے، ورنہ اصل نام شیبہ۔ اب کیا عبد المطلب باہر میں لگے، بڑے ہو گئے، دل میں خیال آیا کہ وہاں مکہ مکرمہ میں زمزم کا کنواں ہوا کرتا تھا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیا نکلنے سے پانی نکلا تھا۔ پھر بنو جرم قبیلہ آئے، پھر سیلاب آتے رہے، وہ کنواں غائب، چھپ گیا، نظر نہیں آیا۔ عبد المطلب بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئی، بیٹے ہو گئے۔ ایک دن اپنے بیٹے حارث سے کہا، بیٹا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کنویں کو تلاش کروں اور کنواں کھودوں، اور جو لوگ حج کے لیے آتے ہیں ان کو پانی اس کا پلایا کروں، سقایۃ الحاج یہ ہمارے پاس رہے۔ لیکن کہاں ہے کنواں اس کا نہیں پتہ چلتا، اور آج کل کا دور تو تھا نہیں کہ مشین لگائی پتہ چل گیا اس جگہ پر پانی ہے، اور جدید آلات موجود ہے سب کچھ، اس وقت یہ نہیں تھا کچھ بھی۔ جب یہ کچھ بھی نہیں تھا تو پریشان ہوا، لیکن دل میں خیال تھا کہ میں اس کنویں کو کھودوں۔ ایک دن رات کو سویا ہوا تھا، خواب میں ایک شخص آیا، اور اس نے کہا، اس شخص نے کہا احفر طیبہ، کہ تم طیبہ کو کھودو۔ صبح ہوئی، اس کو سمجھ نہ آئی کہ طیبہ کیا ہے، کس کو کھودو۔ یہ جب کہا، پھر دوسری رات آئی، پھر خواب آئی، اور ایک آدمی نے خواب میں کہا احفر مضمونہ، کہ تم مضمونہ کو کھودو۔ پھر سمجھ آئی، صبح اٹھا نہیں سمجھ آئی، تیسری رات سویا، پھر خواب میں آیا احفر برہ، کہ آپ برہ کو کھودو۔ اب یہ سارے نام تھے اس کنویں کے، ان کو معلوم نہیں تھا، نہیں سمجھ آئی۔ تو آج جب پھر سویا تو رات کو خواب میں ایک شخص آیا، اور اس نے کہا احفر زمزم، کہ زمزم کو کھودو۔ اب عبد المطلب کی سمجھ میں آئی کہ اچھا، آج تک مجھے خواب میں جو بتایا جاتا رہا ہے وہ اسی کنویں کا بتایا جاتا رہا ہے۔ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا مجھے اللہ کی طرف سے یہ بشارت آ گئی، کھودو، لیکن نہیں پتا چلتا کہاں ہے، فکر میں تھے، سوچ میں تھے۔ ایک دن رات کو سو گئے، سوئے تو خواب میں دیکھتے کیا ہے، اس کو کہا گیا کہ کنواں کھودو۔ کہا کہاں پر ہے؟ کہا من بین فرس و دم، من بین فرس و دم عند نقرۃ الغراب العاصف، یہ کہا وعند قریۃ النملہ، کہ تم کنواں کھودو، یہ پانی کا کنواں من بین فرس و دم، فرس کہتے ہیں گوبر کو، اور دم کہتے ہیں خون کو۔ قرآن نے کہا ہے نا کہ من بین فرس و دم لبنا سائغا للشاربین۔ اللہ رب العزت کا نظام بھی بڑا عجیب ہے، جانور گھاس کھاتا ہے،
ایک اس کی رب جو ہے وہ نالی ایک گوبر کی ہے، ایک نالی خون کی ہے، دونوں کے درمیان میں اللہ دودھ گائے کا دے دیتے ہیں، اس میں نہ گوبر کی بدبو کی آمیزش ہوتی ہے، نہ خون کی رنگت کی آمیزش ہوتی ہے، صاف ستھرا دودھ پلایا جاتا ہے، سفید بھی ہوتا ہے، خوشبودار بھی ہوتا ہے۔ تو گویا یہ کہا گیا یہ کنواں اس جگہ ہے جہاں ایک طرف اوجڑی پڑی ہوئی ہے، گوبر پڑا ہوا ہے، اور دوسری طرف خون پڑا ہوا ہے، اس کے درمیان میں یہ جگہ ہے، وہاں کھودو۔ اور ساتھ کہا عند نقرۃ البراء العاشق، وہ کوا جس کبے کا ایک پر سفید ہے، وہ جہاں چونچ مار رہا ہے اس جگہ کی کھدائی کرو۔ اور وہ کون سی جگہ ہے؟ عند قریۃ النملہ، چمٹیوں کی ایک بستی ہے، اس کے پاس ہے۔ اب عبد المطلب جاگا، اٹھا گیا، تلاش کرنے لگا، کہیں گوبر بھی نہیں ہے، کہیں خون بھی نہیں ہے، کپا بھی نظر نہیں آتا، چمٹیاں بھی نہیں ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کچھ سمجھ نہ آئی، دیکھتا رہا، پتہ نہ چلا۔ بہرحال وہاں بیٹھ گیا، انتظار میں دیکھتا رہا، دیکھتا کیا ہے، ایک شخص ایک جانور کو لے کر آیا، اور وہاں دو بت اس وقت ہوا کرتے تھے صفا مروا پر، ایک کا نام اسحاق اور دوسرے کا نام نائلہ تھا، ان کے برابر نیچے اس نے اس جانور کو ذبح کیا، لیٹایا، جب چھری چلائی، ذبح کیا، جانور اٹھ کر بھاگا، اور بھاگا آگے جا کر گرا، وہاں جا کر اس نے اس کا گوشت وغیرہ صاف کیا، اوجڑی نکالی، گوبر کو پھینکا وہاں، اب پہلے جہاں ذبح کیا وہاں خون گرا، جہاں جا کر اس کو صفائی کی وہاں کا گوبر گرا، اب میں بین فرث و دم ہو گیا، خون اور گوبر کے درمیان۔ اب دیکھتا کہ عبد المطلب ایک کبا آ گیا اور ایک جگہ پر بیٹھا ہوا چونچ مار رہا ہے، کبے کا رنگ بھی کیا ہے؟ کالا ہے، پر سفید ہے، ایک کہاں اچھا یہ وہی جگہ ہے، پھر قریب جا کر دیکھتا ہے وہاں چمٹیاں نظر آنے لگی، اس سے بعد کھودنا شروع کر دیا، جب کھودنا شروع کیا قریش کے لوگ جمع ہو گئے، ہم آپ کو نہیں کھودنے دیں گے، کیا تو اپنے اچارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے، یا ہم بھی کھودیں گے، ہم بھی ساتھ شامل رہیں گے؟ عبد المطلب نے اپنے بیٹوں سے کہا اس کو ذرا تم سنبھالو، ان سے بات کرو، تھوڑی بہت باتوں میں لڑائی بھی ہوتی رہے، ان کو روکتے بھی رہو، میں کھودتا رہوں گا۔ عبد المطلب کھودتا رہا، کھودتے کھودتے جب پانی کے آثار ظاہر ہوئے تو عبد المطلب نے فوراً اللہ اکبر کہا۔ جب اللہ اکبر کہا وہ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا تم لڑتے رہے، میں پانی نکال بیٹھا، پانی مجھے مل گیا، یہ کنواں زمزم کا مل گیا۔ وہ کہنے لگے نہیں، اس میں ہمارا حصہ بھی ہے، تو ایک نہیں ہوگا، ہم بھی شامل ہوں گے۔ جب یہ کہا گیا اس پر آخر میں اس بات پر آئے کہ یا چلو کاہن کے پاس چلتے ہیں، جو فیصلہ وہ کر دے۔ اب یہ وہاں سے چلے، وہ کاہن ایک عورت تھی، وہ مدینہ میں رہتی تھی، یہ لوگ مکہ سے چلے، مدینہ پہنچے۔ اس دور میں جب اونٹوں پہ چلتے تھے، پیدل چلا کرتے تھے، دو مہینے کے بعد مدینہ پہنچ گئے۔ اب تو مکہ سے مدینہ 4.5 گھنٹے میں آدمی پہنچ جاتا ہے، اس وقت 2 مہینے لگتے تھے۔ وہاں پہنچے، پتہ چلا وہ کاہنہ تو خیبر گئی ہوئی ہے، یہ پیچھے خیبر میں جا کر پہنچے، اس سے بات کی، بلکہ جب وہاں پہنچے، اب وہاں پہنچے تھے، ابھی اس سے بات نہیں کی تھی کہ پانی کا کیا کیا جائے، تو کہا گیا کہ وہاں پانی ان کے پاس پینے کے لیے نہیں تھا، سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ عبد المطلب کا اونٹ جہاں بیٹھا تھا اٹھایا، نیچے سے پانی لے کر آیا، اس کا وہاں ایک کنواں سا چشمہ بنا دیا اور اس سے پانی پینے لگے، گڑھا بنا دیا، پانی استعمال کرنے لگے۔ اب جب اس قائلہ کے پاس گئے، اس نے کہا فیصلہ تو ہو گیا۔ پوچھا کیا؟ کہا تم پیاس سے مر رہے تھے، اس کے اونٹ کی جگہ پر پانی نکلا ہے، لہٰذا پتہ چلا اس پانی کا بھی مالک وہ ہے، اس پانی کا مالک وہ ہے، لہٰذا زمزم کا پانی عبد المطلب کے پاس رہے گا۔ اس نے فیصلہ کر دیا، انہوں نے فیصلہ مان دیا، واپس آئے۔ اب یہ پانی عبد المطلب کے پاس رہا، لوگوں کو پانی پلانے لگے، سقایا کا لقب انہیں مل گیا۔ اب یہ یہاں سلسلہ جاری رہا۔ ادھر عبد المطلب نے ایک نظر مانی، منت مانی، منت اللہ کے نام کی مانی جاتی ہے، انہوں نے بھی اللہ کے نام کی مانی۔ کیا کہا؟
اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک کو اللہ کے نام پر ذبح کرو. 10 بیٹے دے دیے. آج کیا کہتے ہیں؟ آج کہتے ہیں 2 بچے 2 ہی اچھے، تیسرے کی ضرورت نہیں. آج یہ نعرہ لگایا جاتا ہے اور حکومت کروڑوں میں خرچ کرتی ہے، چھوٹا خاندان زندگی آسان. نہ وہ زندگیاں بڑی مشکل ہوتی ہیں. چھوٹے خاندان کی زندگیاں بڑی مشکل کبھی ہو جاتی ہیں. پچھلے دنوں ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں آزاد کشمیر مظفر آباد میں، مفتی عاصم کشمیر، مفتی رویس خان، انہوں نے ایک واقعہ لکھا، بڑا عجیب واقعہ. میں آپ کی توجہ کروں گا، اس واقعہ کو ذرا غور سے سننا. واقعہ کیا لکھتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، اخبار میں ایک اشتہار آیا، فلاں مکان بک رہا ہے. میں ایک آدمی کو لے کر ان کے ہاں گیا، دروازے پر دستک دی. ایک بڑے میاں باہر آئے، بڑے پرتپاک انداز سے ملے، بڑی محبت سے ملے. اب مجھے اندر لے کر گئے. اب ان کے کمرے میں بیٹھے، ایک بڑھیا وہ ایک لیڈی لے کر آئی، ٹرالی سی، اس پہ چائے بسکٹ اور لوازمات لے کر آئی. بیٹھے. میں نے کہا انکل آپ جو مکان بیچ رہے ہو کیا وہ بات کی باتیں ہیں؟ پہلے بیٹھو ذرا گپ لگاتے ہیں. گپ شپ لگائی، چائے پی. چائے پینے کے بعد پھر جب اس سے پوچھا، اس نے کہا ہاں مکان بیچ رہا ہوں، اس کی قیمت 50 لاکھ ہے. وہ فرمانے لگے 50 لاکھ تو تھی نہیں، زیادہ 20 لاکھ اس کی قیمت تھی. اس وقت کی بات ہے، پرانی بات کر رہے. کہتے ہم نے کہا اچھا. اٹھ کر چلے گئے. 2-3 مہینے کے بعد ایک آدمی میرے پاس آیا، مکان چاہیے ذرا کہیں دیکھ لو. وہ قاضی بھی تھے وہاں. کہا میں نے کہا چلتے ہیں. آئے اسی بابا کے یہاں، دستک دی. پھر باہر آیا. اس نے کہا ہاں مکان بیچتا ہوں، آؤ اندر. بیٹھایا. بیٹھے اس کی بیٹھک میں عورت لے کر آئی چائے وغیرہ اسی ٹرالی پر اسی طرح، اور چائے پی. ہم نے کہا بتاؤ مکان. کہا وہ بعد میں بتائیں گے، پہلے گپ شپ لگاؤ. مکان بعد میں. چائے پی، گپ شپ لگائی. پھر پوچھا کہا 50 لاکھ. ہم حیران. واپس چلے گئے. کہا پھر 5 مہینے گزر گئے. ایک دوست کا مجھے فون آیا، ایک ایڈ اخبار میں آیا ہے، ایک مکان بک رہا ہے، آؤ مکان خریدتے ہیں. کہا میں اس کے ساتھ چلا. جب اسی مکان پر پہنچے میں نے اس کو قصہ سنایا. 2 مرتبہ یہاں سے واپس گئے ہیں. نہ چلتے ہیں. وہی دروازے پر دستک ہوئی، وہی بڑے میاں باہر آئے. آ کر کے بڑے پرتپاک انداز سے ملے. اندر لے کر گئے، بیٹھک میں بٹھایا. بیٹھانے کے بعد کوئی بڑھیا چائے لے کر آئی اور 7 چیزیں لے کر آئی. تو اس پراپرٹی والے نے کہا انکل ہم اس وقت تک چائے نہیں پئیں گے جب تک آپ نہیں بتائیں گے کہ آپ بیچتے کیوں بھی ہیں. اشتہار دیتے اور مکان بیچتے کہیں نہیں. کہا بیٹا تم چائے پیو پھر بتاتا ہوں. چائے پی. بیٹھے گپ شپ ہوئی. ہم نے کہا بتاؤ. کہا بیٹا بات یہ ہے میرے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، میں اور یہ بڑھیا 2 ہیں. میرے بچے تھے، میں نے ان کو پڑھایا پالا، وہ بیرون دنیا چلے گئے. یہاں ہمارے خاندان کا کوئی بھی نہیں ہے، میں اور یہ بڑھیا اکیلے ہیں. میں مکان نہیں بیچتا ہوں. کیوں بیچوں میں مکان؟ میں صرف اخبار میں اشتہار اس لیے دیتا ہوں کوئی میرے گھر آ جاتا ہے، بیٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، میں تڑپتا ہوں. میں انسانوں کو دیکھنے کے لیے ترس جاتا ہوں. میرے گھر میں کوئی نہیں ہے. اگر بڑا خاندان ہوتا کبھی پوتا، کبھی پڑپوتا، کبھی بھائی کا سسر، کبھی بہن کا سسر، یہ آتے آ کر بیٹھتے گپ شپ لگاتے. ہمارے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے خاندان میں کوئی نہیں ہے. میں ترس جاتا ہوں انسانیت کے لیے، کوئی ملتا نہیں ہے. اپنی جیب سے کھلاتا بھی ہو، پلاتا بھی ہو، اور یہ پیسہ دے دیتا ہوں تاکہ اس بہانے سے کوئی میرے گھر آ جائے. میرے بھائی چھوٹا خاندان ہو پھر یہ ہوا کرتا ہے. اسی لیے یہ کہتے ہیں نا چھوٹا خاندان زندگی آسان. اب زندگی اب چھوٹے خاندان میں آسان نہیں، اب بڑے خاندان میں آسان ہے. بیٹے نے نہیں باپ کو دیکھا کوئی بات نہیں، بیٹی دیکھے گی. ایک نے نہیں دیکھا دوسری دیکھے گی، اس نے نہیں دیکھا تیسری دیکھے گی. بیٹے نے نہیں دیکھا بڑی مل کی جو دیکھے گی، اس نے نہیں دیکھا باپے کی بیوی تو دیکھے گی، نواسے کی بیوی تو دیکھے گی. ایسا تو نہیں کریں گے کہ بڑے میاں کو اٹھاؤ اور اولڈ ہوم میں پھینک کر آ جائے اور
اور جب سال کے بعد ایک دن جا کر ان کو کینڈیاں دے دینا اور واپس آ جانا، نہ یہ نہیں تھی۔ اس دور کے لوگ بھی یہی سمجھتے تھے میرا خاندان بڑا ہو تاکہ میرا روب اور دبدبا ہو۔ عبد المطلب نے منت مانی میرے 10 بیٹے ہوئے ایک اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا، اور اس لیے منت مانی تھی جب 10 بیٹے ہوں گے جہاں جاؤں گا تو بیٹوں کا ایک لشکر ساتھ رہے گا۔ لوگ کہیں گے وہ 10 بیٹے ایسے، ہمارے پاس بزرگ گپ شپ لگاتے ہوئے کہتے ہوتے ہیں یار دعا کرو 10 بیٹے ہو تاکہ گھر سے ہر مہینے جماعت نکلے، اور ایک جماعت میں ایک بیٹا چلا جائے، وہ واپس آئے تو دوسرا چلا جائے، وہ واپس آئے تو تیسرا چلا جائے، دعوت کا سلسلہ بھی جاری ہو اور آپس میں خاندان بھی اسی طرح رہے۔ تو عبد المطلب نے یہی منت مانی۔ اس کے بیٹے ہو گئے 11 بیٹے ہو گئے، سب سے چھوٹا عبداللہ تھا، حضرت عبداللہ سب سے چھوٹے تھے۔ اب منت تو مانی تھی، آئے اس وقت بیت اللہ میں ایک کاہن رکھا ہوا تھا، کہا جی میں نے یہ منت مانی تھی اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا تم قرآن اندازی جس کا نام نکلا اس کو ذبح کرو۔ اب بیٹوں کا نام لکھے اور لکھ کر لکڑیوں پر لکھے جاتے تھے، وہ ڈال دی پانی میں، اوپر جو آ گئی وہ تو عبداللہ کا نام آ گیا، حضرت عبداللہ کا نام آ گیا۔ عبد المطلب حضرت عبداللہ کو نہیں ذبح کرنا چاہتے، کہا دوبارہ کرو، پھر کیا، پھر حضرت عبداللہ کا نام، 3 مرتبہ حضرت عبداللہ کا نام آ گیا۔ اب انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے ذبح کرنا، وہی اس نائلہ اور اسحاق کے قدموں میں رہ کر کے ذبح کرنے کے لیے سارے قریش والے جمع ہو گئے۔ تم کیا کرتے ہو؟ بیٹے کو ذبح کرتے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ طے ہوا پہلے جس کاہن کے پاس جائیں گے تھے، اب بھی اس کے پاس جائیں، وہ جو فیصلہ کرے اسی کاہن کے پاس گئے، کیا فیصلہ ہے آپ بتاؤ؟ اس نے کہا تمہارے یہاں آدمی کو قتل کر دیا جائے کیا دیت ہوتی ہے؟ کہا 10 اونٹ ہوتے ہیں۔ کہا 10 اونٹ ہوتے ہیں؟ کہا اچھا، کہا میرا ساتھ لو لے جاؤ اور 10 اونٹ ایک طرف ان کا لکھو ایک طرف اس کا لکھو، پورا ڈالو، جس کا پورا آیا اس کو، اگر 10 کا نہ آئے اس کا ہے 20 کا لو 30 کا لو۔ اس طرح قرآن اندازی کرتے کرتے ہر وقت حضرت عبداللہ کا نام آتا رہا۔ جب 100 اونٹ کر دیے اب قرآن اندازی کی، اب 100 کو کلام آ گیا، ان کا قرآن نکلا۔ عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کو ذبح کیا ہے۔ میرے آقا کیا فرمایا کرتے تھے؟ میرے آقا کا عجیب ارشاد تھا، فرمایا انا ابن ذبیح ہے، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل ہے جس کو حضرت ابراہیم نے گلے میں چھری چلائی ذبح کرنے کے لیے، دوسرا میرا باپ عبداللہ ہے جس کے بدلے میں 100 اونٹوں کو ذبح کیا۔ انا ابن ذبیح ہے، وہاں اس کی قربانی ہو گئی اور حضرت عبداللہ رہ گئے۔ یہاں تک سلسلہ چلا۔ یہ تو حضرت عبد المطلب کی تفصیل تھی۔ ان کیا بیٹے ہوئے؟ ان میں ایک بیٹا حضرت عبداللہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں اللہ نے نور رکھا۔ ایک دن حضرت عبداللہ آ رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ پانی پینے لگے، کچھ عورتیں پانی بھر رہی تھی۔ ایک عورت نے حضرت عبداللہ کو دیکھ کر کہا سنو کیا نام ہے؟ کہا عبداللہ۔ عبد المطلب کے بیٹے ہو؟ کہا آپ کا بیٹا ہوں۔ کہا ایسا ہے اپنے باپ کو کہنا وہ ہمارے گھر آئے۔ یہ کہا حضرت عبداللہ نے آ کر اپنے باپ سے کہا تو بڑا خوش قسمت ہے، یہ وہ عورت ہے مکہ کی، بڑے بڑے لوگوں نے رشتے اس کے پاس بھیجے، انکار کیا ہے اور خود تجھے کہا ہے کہ تم ہمارے گھر آ جاؤ۔ 1-2 دن گزر گئے، اب نکلے حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کر اس عورت کے گھر پہنچے۔ انہوں نے بڑی عزت بڑا اکرام کیا، اور جب کہا کہ آپ نے بلایا تھا، اس لڑکی کے والد نے کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میری بیٹی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اب اس نے انکار کیا، اب وہ شادی نہیں کرے گی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا ہم سردار ہم مکہ کے بڑے اس طرح واپس نہیں آئیں گے، یہ کیا ہوا کہ ہماری بے عزتی کروائی آپ؟ اتنے میں وہ خاتون باہر نکل آئی، اس نے دیکھا
حضرت عبداللہ یہ بتاؤ تمہاری اور شادی بھی ہے کوئی؟ کہا میری آمنہ سے شادی ہے. آمنہ سے شادی ہے. کہا بس میرے تیرے چہرے میں ایک چمک اور ایک نور کی جھلک دیکھی تھی. میں چاہتی تھی یہ نور مجھ میں منتقل ہو جائے، لیکن آج جب میں نے دیکھا وہ چمک نظر نہیں آئی، وہ لگتا ہے وہ جھلک کہیں اور منتقل ہو گئی ہے. اب میں تجھ سے شادی نہیں کروں. میں جس وجہ سے شادی کرنا چاہتی ہوں وہ تو کہیں اور شفٹ ہو. اب کیا فائدہ شادی؟ وہاں سے یہ حضرات واپس یہاں سے آگے کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جناب. بس صرف یہ بات طے کرے کہ اللہ نے ہمیں کیسا پیارا نبی عطا کیا، اور اس نبی کے امتی میں اور آپ ہیں. جب اس کی امتی میں اور آپ ہیں تو میں اور آپ وہ کام نہ کریں کہ جن کی وجہ سے کل میرا اور آپ کا نبی پریشان ہو. وہ عمل کریں کہ جن سے ہمارا نبی خوش ہو، راضی ہو. اللہ مجھے اور آپ کا اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.